بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو ہم میں سے بعض روزے رکھتے تھے اور بعض روزے قضا کرتے تھے۔ تو ایک دن جب کہ سخت گرمی تھی، ہم ایک منزل پر اترے تو روزے رکھنے والے تو گر گئے اور پڑ گئے، اور جو روزے قضا کرنے والے تھے وہ اٹھے۔ انہوں نے سب کے لیے خیمے لگائے اور سب کی سواریوں کو یعنی سواری کے اونٹوں کو پانی پلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج روزے قضا کرنے والے ثواب مار لے گئے، یعنی انہوں نے زیادہ ثواب کما لیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی بھیڑ دیکھی اور ایک آدمی کو دیکھا جس پر سایہ کیا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ یہ صاحب روزے دار ہیں، یعنی ان کی حالت غیر ہو رہی ہے، اس لیے یہ سایہ کیا جا رہا ہے اور لوگ جمع ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفر کی حالت میں یہ روزہ تو کوئی نیکی کا کام نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ جب سفر میں اللہ تعالیٰ نے روزہ قضا کرنے کی رخصت اور اجازت دی ہے اور میں خود بھی اس پر عمل کرتا ہوں، تو پھر مسلمانوں میں سے کسی کو ایسے حال میں روزہ رکھنا کہ خود بھی گر جائیں اور دوسرے لوگ بھی ان کی دیکھ بھال میں لگ جائیں، کوئی نیکی کی بات نہیں ہے۔ ایسی حالت میں تو رخصت پر عمل کر کے روزہ قضا کرنا ضروری ہے، اور اس میں اللہ کی رضا ہے۔ معاذہ عدویہ جو کہ ایک تابعی خاتون ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ یہ کیا بات ہے کہ ایام حیض میں جو روزے قضا ہوتے ہیں ان کی تو قضا ہو جاتی ہے، اور جو نمازیں قضا ہوتی ہیں ان کی قضا نہیں پڑھی جاتی۔ ام المؤمنین نے فرمایا کہ بس اللہ و رسول کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ہم اس میں مبتلا ہوتے تھے، یعنی اس کی وجہ سے ان دنوں میں روزہ نماز کچھ نہیں کر سکتے تھے، تو ہم کو ان دنوں کے قضا شدہ روزے رکھنے کا حکم دیا جاتا تھا اور قضا نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔